شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ایک بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیروں نے تنگ آ کر کہا، حضور اگر آپ ہمارے بادشاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے، مگر میں شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو 100 فٹ کے فاصلے سے سیب پھینک کر میرا تاج گرا دے۔ کچھ دن بعد وزیروں نے تمام خوبصورت لڑکیوں کو محل میں اکٹھا کیا۔ ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو کوئی لڑکی بھی سیب مار کر بادشاہ کا تاج نہ گرا سکی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں سیب بادشاہ کے منہ پر نہ لگ جائے، اس لیے وہ سیب ٹھیک نشانے پر نہیں پھینک رہی تھی۔ جب سب لڑکیاں ناکام ہو گئیں تو اچانک ایک لڑکی آگے بڑھی۔ اس نے موٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو سیب تھا وہ ہیروں کا بنا ہوا تھا۔ وہ 100 فٹ کے فاصلے پر گئی، نشانہ باندھا اور سیب پھینک دیا۔ بادشاہ کے سر سے تاج اڑ کر دور جا گرا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور اس لڑکی کو شاباش دینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن لڑکی ایک دم غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ وزیروں نے گاؤں گاؤں، شہر شہر سپاہی دوڑائے، مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ 2-3 مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اس نے ہیروں کا بنا ہوا سیب پھینکا، بادشاہ کا تاج گرایا اور غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو تلاش کر سکیں، لیکن اس کا سراغ نہ ملا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ اداس رہنے لگا تھا۔ وہ روز صبح کو اکیلا شکار کھیلنے نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کھیلتا کھیلتا بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو دور روشنی کی مدھم سی لکیر دکھائی دی۔ وہ ادھر بڑھنے لگا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی بدصورت تھیں۔ بادشاہ نے لڑکیوں سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور وہ اسے اندر لے آئی اور اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اس کے ساتھ کے کمرے میں اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور ہے، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات کو وہ روٹیاں توڑ رہی تھی اور کہتی تھی کہ بوڑھے الو کو کھلاؤں گی، کیونکہ الو نے اسے 3 ایسے سیب دیے ہیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، بڑی بھی اس لڑکی کو بلائیے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی سامنے آئی۔ وہ لڑکی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور محل میں لے آیا۔ کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔